अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, आप सबको जो है कोरोना वायरस से बचाए, और आपके जो ब्लड लोग हैं वो यहाँ पर भी और बैक होम के अंदर सबको अल्लाह ताला सलामती में रखे, सबको खुश व खुर्रम रखे, हर किस्म की बीमारियों, तकलीफ़ों और आज़ारियों से बचे। आज ग़ालिबन 8 मुहर्रम है और 1442 हिजरी का साल है ये। आम तौर से हम इसका चूँकि ज़िक्र इसका होता नहीं है, और हमारी तहरीरों में और तारीखों में लिखा नहीं जाता है, तो याद नहीं रहता है, तो लिहाजा हमने सोचा कि आपको याद दिला दें कि 1442 1442 ये साल है हमारा हिजरी का साल, और 8 मुहर्रम है। आमतौर से लोग इसको इस्लामी साल कहते हैं, हालांकि इस्लामी साल ये ऐसा उन मानों के अंदर नहीं है कि जैसे आपकी इस्लामी शायर हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज चीज़ें होती हैं। एक ठीक एक काउंटिंग ट्रिक है। ईसवी साल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हिजरी भी कर सकते हैं। ईसवी साल आपको पता है कि 220 है, 2020 है, और उसके बाद हिजरी साल जो है वो 1442 है, 1442। और मुहर्रम जो है हमारा पहला महीना होता है। जिस तरह ईसवी साल के अंदर जनवरी पहला महीना होता है, तो हिजरी साल में मुहर्रम का महीना पहला होता है। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है, ये भी एक काउंटिंग के लिए है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाज़ दिन जो है वो ज़्यादा अच्छे हों या बाज़ महीने अच्छे हों। हाँ, महीनों के अंदर एक महीना बड़ा अच्छा रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसको बहरहाल तक़द्दुस हासिल है। वो भी है कि इसमें चूँकि कुरान करीम नाज़िल हुआ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी के तौर पे मबूस हुए थे, उसकी अहमियत है। उसका ज़िक्र कुरान के अंदर आया। बाकी शहरुल हराम का कुछ ज़िक्र आया है कि जिन महीनों के अंदर लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, और फिर सफ़र उसमें जाते हैं और आते हैं, तो चूँकि वो उनको इसलिए कहा गया कि ताकि उन महीनों के अंदर लोग उन महीनों में अमन को कायम रखें समय। अरब में चूँकि ऐसा इलाका था कि अमन-ओ-अमान का बड़ा मसला होता था। दूर-दराज से लोग सफ़र करते थे और क्या नाम है, हज और उम्रे के लिए आते थे। तो उनको ये कहा गया कि इन महीनों को अल्लाह ताला ने यानी शहरुल हराम से मुराद है कि मोहतरम महीने। हराम से मुराद असल में इस्लाम जो है वो एक, अगर आप गौर करेंगे तो मोहतरम का लफ्ज़ भी है इसमें, कि इसमें महरम, मोहतरम ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। हरम ये सब इसी से ड्राइव किए सारे अल्फाज ये। तो ये महीने जो है, तो मुहर्रम का महीना भी उन महीनों में से है। अब इस महीने में जो वाक़यात अगर हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई ख़ास उन वाक़यात की वजह से कुछ ये इसकी हुर्मत हो गई है, कुछ हुई हुई है। उन वाक़यात की वजह से नहीं है। अगरचे इस पहली मुहर्रम को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी, और 10 मुहर्रम को जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत हुई थी। इस लिहाज़ से ये महीने अहमियत के हामिल है। लेकिन ये कि इसकी वजह से कोई ऐसी ख़ास इस महीनों में ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी का मामूल चलता है। बहुत लोग जो होते हैं वो इस महीने के अंदर जनाब शादियाँ नहीं करते कि जी बड़ा, तो ऐसा नहीं है। शादियाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें निकाह किया है इसमें, और ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िंदगी का मामूल ऐसे गुज़रना चाहिए। कोई भी वाक़या ऐसा हो जाए तो उससे ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी जैम होकर रह जाए। और मुसलमानों को हुक्म ये है कि कोई भी सदमा हो तो 3 दिन से ज़्यादा उसका सोग नहीं मनाना चाहिए, वो भी जब हो। ये थोड़ी कि फिर आप उसको पूरे ज़िंदगी भर हर साल जो बरसी के तौर पे सोग मनाते रहें, मातम करते रहें और अपने आप को पीटते रहें। इसकी कोई कि नहीं, कि इस्लाम के अंदर कोई इसकी हैसियत बनती नहीं है असल में। तो बहरहाल पहली मुहर्रम को जो हज़रत उमर फारूक का वाक़या हुआ, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शख्सियत है, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि यानी इस्लाम के अंदर जो मोहतरम तरीन शख्सियत हैं और दूसरे खलीफा राशिद, तो वो हज़रत उमर फारूक बनते हैं। और ये वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की। अल्लाह ताला दुआ जो आपने की जो भी, तो अल्लाह ताला के इशारे पे की होगी कि अल्लाह ने कहा होगा तुम, मैं नबी तुम, हम मुझसे मांगो ये चीज़ और मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ताला ने तो उमर फारूक के दिल में ये बात डाली और उनको इस्लाम से सरफराज किया। बल्कि अल्लाह के नबी ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस्लाम को जो कुव्वत दे उमर फारूक के ज़रिए से। इसलिए कि बड़े दिलेर, बड़े जिदार, बड़े जनाब फ़हमीदा, और बड़े क्या नाम है साहिब राय और साहिब हैसियत इंसान, साहिब हैसियत और ज़ी हैसियत इंसान थे असल में। और आपका मकाम जो था, वो खुद मक्के की सोसाइटी के अंदर बड़ा बुलंद था। आपका हल्का बगोश इस्लाम हो जाना, ये बड़ी इस्लाम के लिए ताकत का बाइस बना था। खुद जो है जब तशरीफ़ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा क्या नाम है उनके घर पे, और इस्लाम कबूल किया,
تو یقین کریں کہ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور پہلی دفعہ ایسا انہوں نے نعرے تکبیر لگایا زوردار طریقے سے کہ مکے کے پہاڑ جو سے گونج پڑے تھے، اور پہلی دفعہ مسلمان جو ہے انہوں نے کھل کر عبادت شروع کی۔ عمر فاروق نے کہا کہ اب یہ مسلمان جو ہے چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اپنی دعوت سے چھپ کر پیش نہیں کریں گے، کھلے عام دعوت پیش کریں گے، اور خانہ میں کعبہ کے درمیان میں جا کر جو نماز پڑھیں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کسی نے اگر ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو عمر ان سے نپٹے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا اصل میں، جو تمہارے فاروق اسلام نے کرائے۔ تمہارے فاروق کا میں نے ذکر کر رہا تھا میں کہ آپ کے ذکر میں وہ بات بھی نہیں بھولی جاتی کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے مکے سے آپ کو پتا ہے کہ اکثریت جو چھپ چھپا کے نکلی، اس لیے کہ دشمن جو تھے وہ ان کے طاق میں تھے، اور بالکل ان کو سمجھ لی کہ ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے، اور ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے تھے مکے کے لوگ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ چھپ کے نکلے، رات کی تاریکی میں نکلے، اور اس رات کو نکلے کہ جس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ تیار تھا، اور مکے کے یعنی کہ چیدہ قبائل جو تھے ان میں سے ہر قبیلے میں سے ایک جوان جو بہادر جوان تھا، کہ جو جناب تلوار زنی کا بڑا ماہر ہوتا تھا، وہ جناب نے سلیکٹ کیا باقاعدہ، اور سلیکٹڈ قسم کے ہر قبیلے کے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ رات کو اس وقت نکلیں گے نماز کے لیے۔ رات کو اللہ کے نبی نکلتے تھے رات کو، اور خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے طے کیا تھا کہ جیسے باہر نکلیں گے اور ہم لوگ جو ہیں بیک وقت ان پہ حملہ کریں گے، یک بارگی ان پہ جو ہم ایک شدت سے حملہ کریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے، تو صرف ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم کسی ایک قبیلے پہ ان کی قتل کا الزام نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا قبیلہ تھا، اپنا گھرانہ بنو ہاشم جو ہے، وہ کسی قبیلے سے انتقام لینے پر مطلب کہنا چاہیے کہ پابند بھی نہیں ہوں گے، اور اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کس پہ الزام دھرے۔ اگر سارے قبائل پہ الزام دھرتے ہیں تو سارے قبائل سے دشمنی مول لینا ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے چالاکی کی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کو آپ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ان کے نکل گئے، اور وہ سارے کے ساروں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اونگ طاری کی، ایسی نیند طاری کی کہ ان کی آنکھ لگ گئی، سب کی آنکھ جھپک گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سو جائے، وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ شاۃ الوجوہ، کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے سو جائیں، یہ الفاظ اس کے تھے۔ اور وہی ہوا، ان کے سامنے سے گزر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے ساتھ لیا، اور پھر آپ وہاں سے چل کر غار ثور پہنچے، اور وہاں بھی اپنے نشانات کو مٹاتے ہوئے پہنچے۔ غار ثور میں آپ چھپے، کئی دن چھپے آپ، وہ پورے واقعات کا آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی ہجرت کے عالم میں کہ جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کس قدر یعنی کہ خفیہ طریقے سے اور کیسے چھپ چھپ کر اور کیسے ڈر ڈر کر ہجرت کر رہے تھے، اس موقع پہ حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ تلوار آپ نے نکالی تھی میان سے، اور مکے کی گلیوں میں آپ گھوم رہے تھے، اور اس کے برعکس ہر ایک کو چیلنج دے رہے تھے کہ کسی کی ہمت اگر ہے تو عمر کو روک کے دکھائے۔ عمر اعلان ہجرت کر کے جا رہا ہے یہاں سے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ شہادت دیتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ انا عمر بن الخطاب، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، خطاب کا بیٹا میں عمر ہوں، اور تم سب مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ اگر کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے کہ جو عمر کے مقابلے میں آ سکتا ہے، تو میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس میرے سامنے آئے اور مجھے روک کے دکھائے۔ کسی کی طاقت اگر ہے کسی مجھے روکنے کی تو مجھے روک کے دکھائے۔ مکے کی گلیوں میں جو ہے، تمام گلیوں میں آپ تلوار سونتے ہوئے آپ گھومتے رہے، آپ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے سامنے کوئی آتا، کسی کی مجال نہیں تھی، سب ڈرے اور خوف میں مبتلا تھے، اور دبکے ہوئے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے۔ مزید جو دیکھتا تھا وہ ان کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، کہ عمر کے مقابلہ اصل میں بہت جری اور بہادر زبردست نیزہ زن اور تلوار کے شوقین انسان تھے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ رکھا تھا کہ کتنے بہادر ہیں اور کیسے تلوار زن ہی ہے، کہ ان کے سامنے ایسے طاقتور آدمی ہیں ہر لحاظ سے، یہ کہ ان کے سامنے روک ہی نہیں سکتا ہے۔
ٹھہر نہیں سکتا تھا. لہذا سب نے ان سے پناہ مانگی اور سب نے یعنی کہ معافی طلب کی, اور عمر جو ہے بڑی شان کے ساتھ مکے سے ہجرت انہوں نے فرمائی. تو یہ تو عمر فاروق کا واقعات ان کے بھرے پڑے ہیں. پھر کہ آپ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے, اور آپ کے غم گسار بنے, آپ کے رائٹ ہینڈ بنے, اور آپ کے مین سیکورٹی یعنی کہ گارڈ تھے ایک طرح کی. پوری سیکورٹی آپ کے جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ہر وقت جو ہے سائے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے. اسی کے خوف تھا کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ ایسے منتقم مزاج ہیں, اور ایسے بدلہ لینے والے لوگ ہیں, اور ایسے بدنیت لوگ ہیں کہ وہ, اور ایسے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ دلوں کے اندر ایسے کجی ان کے تھی, اور دلوں میں ایسے تیڑ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے, کہ وہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیہ طریقے سے حملہ کر سکتے تھے, اس لیے کہ وہ جوش انتقام سے جل رہے تھے, اور وہ یعنی وہ اس بات سے جلے جا رہے تھے, سڑے جا رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے ہاتھ سے نکل گئے. تو لہٰذا ممکن تھا اس بات کا امکان تھا, اور یہ باتیں گردش کر رہی تھیں, یہ کہنا چاہیے کہ باتیں کہ مکے کے جو لوگ ہیں وہ خفیہ طور پہ آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے سایہ کرتے تھے کہ جیسے کوئی یعنی آج کل کے دور میں کوئی بہت سیکورٹی گارڈ جیسے کرتے ہیں نا, اس طرح سے ہر وقت آپ مسلح رہتے تھے, دن اور رات آپ فکر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. رات کو بھی اگر اللہ کے نبی نکلتے تھے تو ان کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتے تھے, اور دوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی فرماتے. یہ حضرت عمر فاروق تھے. اور پھر اتنے یعنی کہ صاحب الرائے آدمی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مشورہ کرتے تھے تو وہ مشورہ دیتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں کو ہمیشہ مانتے تھے. اور صرف ہی کہ اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بعض اوقات حضرت عمر فاروق کے مشوروں کی تائید فرمائی. تو انشاءاللہ یہ میں تفصیل آپ کو اس وقت بیان کرتا رہوں گا, اور چونکہ 10 محرم امام حسین کا بھی واقعہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تذکرہ تھوڑا بہت میں ان کا کرتا رہوں گا. کوشش کروں گا کہ میں ان کے بھی کوئی آپ کو واقعات جو ہیں, عبرت ناک واقعات, سبق آموز واقعات جو ہمارے ان بزرگوں سے ہم تک پہنچے, وہ انشاءاللہ آپ تک بیان کرنے کی کوشش کریں. میں خیال ہے نظام الدین غوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ماشاء اللہ, ویری گڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو؟ Alhamdulillah. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو what are you doing today? My topic is virtue of love. Okay, ماشاء اللہ, go ahead. We are listening to you. Okay. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hope you are all good. Today I want to speak on virtue of Muharram. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. Surah At-Tawbah verse 36. Indeed, the number of months with Allah is 12 lunar months in the register of Allah subhanahu wa ta'ala from the day He created the earth and the heavens. Of these 4 are sacred. That is the correct religion. 4 sacred months are Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram and Rajab. Muharram is the first month of Islamic calendar, and this month is called Shahrullah, Allah's month. Allah forbids fighting, arguing and other disputes in this month.
The Prophet ﷺ said, the most excellent fast after Ramadan is God's month, Al-Muharram. And the most excellent prayer after Fard prayer is night prayer, Tahajjud, Muslim. The Prophet ﷺ also said to fast on the day of Ashura, and be different from the Jews by fasting a day before it or a day after it, 9th and 10th or 10th and 11th. Fasting on the 10th of Muharram expiates the sins of last year. This means minor sins. Subhanallah. The history of 10th Muharram, this is the day on which Prophet Musa was saved from the Pharaoh. The ark of Prophet Nuh was landed on Mount of Judy. Prophet Nuh Prophet Musa used to fast on this day to show the gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet was also used to keen to fast on this day. We know some people mourn on first 10 day of Muharram in remembrance of Imam Hussein radiallahu anhu. But this is not correct, and it is bid'ah, innovation in Islam. Finally, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us ability to fast these days and to forgive our sins. Please don't forget to fast tomorrow, because tomorrow is the 9th of Muharram. Jazakallahu khair for listening me, and to Shams uncle for giving me the chance. Good. Excellent. Walaikum salam, mashallah, excellent. Very good. Thank you very much. Jazakallah. Jazakallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. तो अब देखें जनाब, आपने ये छोटे गौरी साहब थे हमारे, अब इंशाल्लाह बड़े गौरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो कुरान का दर्स कुरान का सिलसिला जो चल रहा है हमारा, वो जारी रखें, हमें सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा छोटे गौरी साहब के बाद अब बड़े गौरी साहब आएंगे इंशाल्लाह, तो जनाब वेलकम। तो शुरू कीजिए फिर आप मगरिब तक इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुरान मजीद की 42वां सूरा 42 सूरा हम शुरू किए थे। इसका हमने तारीख़ी पस मंज़र, ज़माने नुज़ूल और इसके मौज़ू बहस पे हमने बात की थी। तो इंशाल्लाह आज इसके पहले रुकू की तिलावत कर लेते हैं। आज सिर्फ 5 आयतें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह मगरिब से पहले, और इसकी तर्जुमानी और तफसीर कर लेंगे। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ कज़ालिका युही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अलिय्युल अज़ीम तकादु السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 1 to 5۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور رحیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین واؤں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔
تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے ہم نے اس کے زمانے نزول اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا پڑھا تھا، کیونکہ جب تک ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تب ہمیں اس سورے کے جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کے مضامین ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید میں اس کا جو مقام ہے سورت کا سورہ حامیم سجدہ یعنی سورہ فصلت کے بعد آئی ہے، اور نزولت کے اعتبار سے بھی قریباً اس کے بعد ہی آئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں میں توحید اور آخرت اس پہ بہت زیادہ دلالت کی ہے، اور ساتھ میں رسالت۔ اور ہم جانتے ہیں مکی دور کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں توحید، رسالت، آخرت، اور یہ کیونکہ شروع کے دور کی یعنی 5 نبوت کے دور کی آیتیں ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید اور آخرت پہ بہت زیادہ دلائل دیے ہیں۔ اسی کا کنٹینیوشن ہے پچھلے سورے کی طرح اس سورے میں بھی آج کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ افتتاح کلام کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ پس منظر میں وہ چائے مگویاں ہیں جو مکہ معظمہ کی ہر محفل، ہر چوپال، ہر کوہ و بازار اور ہر مکان اور ہر دکان میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے مضامین پر ہو رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ نہ معلوم یہ شخص کہاں سے یہ نرالی باتیں نکال کر لا رہا ہے، ہم نے تو ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ ہوتے دیکھی۔ وہ کہتے تھے یہ عجیب ماجرا ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے، سارے ملک میں جو طریقے صدیوں سے رائج ہیں، یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے اس دین کو بھی اگر یہ اس حیثیت سے پیش کرتا کہ دین آبائی اور رائج الوقت طریقوں میں سے اس سے کچھ قباحت نظر آتی ہے اور ان کی جگہ اس نے خود کچھ نئی باتیں سوچ کر نکالی ہیں، تو اس پر کچھ گفتگو بھی کی جا سکتی تھی، مگر وہ تو کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ بات آخر کیسے مان لی جائے؟ کیا خدا اس کے پاس آتا ہے یا یہ خدا کے پاس جاتا ہے، یا اس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ انہی چرچاؤں اور چائے مگویوں پر بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مگر دراصل کفار کو سناتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ ہاں یہی باتیں اللہ عزیز و حکیم وہی فرما رہا ہے، اور یہی مضامین لیے ہوئے اس کی وہی پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی رہی ہے۔ وہی کے لغوی معنی ہیں اشارہ صریح اور اشارہ خفی، یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے، باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے۔ اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کون کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے۔ ارشاد الہی و مدعا یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور روبرو گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غالب اور حکیم ہے، انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحمت نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وہی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ اسی مضمون کا اعادہ سورت کی آخری آیت میں کیا گیا ہے اور وہاں اسے زیادہ کھول کر بیان فرمایا گیا۔ پھر یہ جو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں، اس پر ارشاد ہوا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی کچھ ہدایت دی جاتی رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر ہے اور رحیم ہے۔ یہ تمہیدی فقرے محض اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کا ہر لفظ اس پس منظر سے گہرا ربط رکھتا ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف جو لوگ چائے مغیمہ کر رہے تھے، ان کے اعتراض کی اولین بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ اس پر کان کھڑے کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ ہی معبود حاجت روا اور شارع ہے تو پھر ہمارے بزرگ کیا ہوئے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، مالک کے ساتھ اس کی ملکیت میں کسی اور کی خداوندی آخر کس طرح چل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ دوسرے جن کی خداوندی مانی جاتی ہے یا جو اپنی خداوندی چلانا چاہتے ہیں خود بھی اس کے مملوک ہی ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برتر اور عظیم ہے، یعنی اس سے بالا تر اور بزرگ تر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نسب خدا سے جا ملایا گیا اور اسے خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا گیا۔
किसी को हाजत रवा और फरियादर्श ठहरा लिया गया और इसी से दुआ मांगने जाने लगी। किसी बुजुर्ग को दुनिया भर का कारसाज समझ लिया गया और अलानिया कहा जाने लगा कि हमारे हजरत हर वक्त हर जगह हर शख्स की सुनते हैं और वही हर एक की मदद को पहुंच कर इसके काम बनाया करते हैं। किसी को अमर नहीं और हलाल व हराम का मुख्तार मान लिया गया और खुदा को छोड़कर लोग इसके अहकाम की इताअत इस तरह करने लगे कि गोया वो इनका खुदा है। खुदा के मुकाबले में ये वो जसारतें हैं जिन पर अगर आसमान फट पड़े तो कुछ बाइद नहीं। यही मजमून सूरह मरियम में भी इरशाद हुआ है। फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। मतलब यह है कि फरिश्ते इंसानों की ये बातें सुन सुन कर कानों पर हाथ रखते हैं कि ये क्या बकवास है जो हमारे रब की शान में की जा रही है और ये कैसी बगावत है जो जमीन की इस मखलूक ने बर्पा कर रखी है। वो कहते हैं सुभान अल्लाह, किसी की ये हैसियत हो सकती है कि रब्बुल आलमीन के साथ उलूहियत और हुक्म में शरीक हो सके? और कौन इसके सिवा हमारा और सब बंदों का मोहसिन है कि इसकी हम्द के तराने गाए जाएं और इसका शुक्र अदा किया जाए। फिर वो महसूस करते हैं कि ये ऐसा जुर्म अजीम दुनिया में किया जा रहा है जिस पर अल्लाह ताला का गजब हर वक्त भड़क सकता है। इसलिए वो जमीन पर बसने वाले इन खुद फरामोश व खुदा फरामोश बंदों के हक में बार बार रहम की दरख्वास्त करते हैं कि अब इन पर अजाब नाजिल ना किया जाए और इन्हें संभलने का कुछ मौका दिया जाए। आगाह रहो, हकीकत में अल्लाह गफूरुर रहीम है। यानी ये इसकी हलीमी व रहीमी और चश्म पोशी व दरगुजर ही तो है जिसकी बदौलत कुफ्र और शिरक और दहरियत और फिस्क और फजूर और जुल्म सितम की इंतहा कर देने वाले लोग भी साल हा साल तक, बल्कि इस तरह के पूरे पूरे माशरे सदियों तक मोहल्लत पर मोहल्लत पाते चले जाते हैं और इनको सिर्फ रिस्क ही नहीं मिले जाता बल्कि दुनिया में इनकी बड़ाई के डंके बजते हैं और जीनत हयात दुनिया के वो सारे सामान इन्हें मिलते हैं जिन्हें देख देख कर नादान लोग इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि शायद इस दुनिया का कोई खुदा नहीं है। तो ये थी आज की इन 5 आयतों की मुख्तसर सी तफसीर। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम का जो दूसरा मरहला है, यानी कि जो डिस्कशन हमारी जो फोरम होती है, इंशाल्लाह वो इसके बाद कंटिन्यू होगी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह निज़ाम भाई। अकाल में उसका वो आ रहा है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ जी क्योंकि वो फरदान आज लेट हो गए तो आज इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। ओके इंशाल्लाह। चल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, हमेशा आप टाइम निकाल के आते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे आपको। चलो इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम व Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody to our Thursday's panel discussion. And I'm just looking at messages, I think. Yeah, so inshallah, we will be joined by our usual participants, inshallah, shortly. Mubin Bhai and Sultan Bhai, as usual. And today we will revert to our the book discussions, really, which we continued since Ramadan, and then due to change of routine and the program agenda, we didn't continue with that. But inshallah, from today we plan to go back to it and continue where we left. I think we covered the topics of how the Salah basically it helps in making us a conscious and much more aware person of our responsibilities in terms of both deen and dunya, especially in terms of deen, where we basically it serves always a reminder each time we stand and pray that Allah subhanahu wa ta'ala is not limited to the prayers only.
and the questioning will be done for what we do in our daily lives outside when we are not praying, and it actually helps us in remembering that very thing all the time, and basically to push us in becoming a better Muslim. And again, because the whole point of being a Muslim is to follow what Allah subhanahu wa ta'ala commands, and to basically let go of the things which do not help in terms of getting his pleasure. And so that's some of the things which we covered initially. And today, inshallah, we will continue. And the topic which I can see is little bit of what we will be covering is that of basically character building. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I think you are still at work. Yes, but I'm alone. Okay, great. Jazakallah. So I'm the fortunate one to basically literally just walk in the house. So alhamdulillah. Jazakallah for joining. I think Mobeen Bhai is also at work. He messaged me and he was saying that he might be able to join for a short time. So let's see. I think once he comes, we can take him. Oh, he's there. Wonderful. Assalamu alaikum, Mobeen Bhai. Can you hear us, Mobeen Bhai? Oh, mashallah. You can hear us, Mobeen Bhai, right? Yes. All right then. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Jazakallah, both of you, joining from work, taking time out. May Allah subhanahu wa ta'ala make things easier for you, and may He allow you to go home quickly. So, inshallah, we will keep it brief. I think, obviously, don't want to cause disturbance for longer. Topic today, which I think I shared earlier with both of you. Hopefully, we had a chance to read a bit about it, and that's really about continuing with the same topic of how namaz basically helps us in too many different ways, and today specifically in terms of character building. And it's again quite an important part of us basically fulfilling our duties which Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. And the topic which obviously Maulana has stated that wherever we would see in the world, we would see some sort of administration and processes of how things are done, and basically how everything is managed. So Sultan, you are, I think, mashallah, looking after the finances these days of quite a big manufacturing. So administration, what role does it play in terms of keeping checks? Administration is very important, and main function of administration is to ensure the smooth running of the company as a whole, right? And just like that, in our religion, there are certain parts of it that act as administration to ensure smooth running of society, and also the smooth running of the individual as well in his personal life. And namaz is one of those things, which is there to spread out a person's day and to constantly
act as a reminder to him for his real purpose in this life, and to remind him again and again that he is accountable, and that this world is temporary, and that he will have to eventually answer for what he has done here to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. And namaz acts as that pillar to reinforce this. Beautifully summed up, really. Very few short sentences. How essentially, basically, namaz, it helps us in getting all those characteristics which we need to live our lives, really as a believer. And well, I'm just reading through. Maween, if you can comment on that. That mostly when we see in terms of different departments, different organizations, they all have quite emphasis on training the staff and basically supporting them in fulfilling their obligations and their responsibilities. However, they are obviously limited to the work that they do. On the contrary, when we talk about namaz, obviously, we as a Muslim, and on different levels, we have the responsibilities which we talked earlier. But namaz is something which focuses on building your, basically cleansing your inner soul as well, alongside helping you basically get more discipline and everything. So worldly departments, organizations, they're not concerned with what you do in your personal lives. But namaz is actually very much based, and it involves what's going on in your personal life. And the objective is really to impact your personal lives so that you can better perform your other duties. So if you can continue on that, really. Sorry, I think your mic is mute. Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As like today's mostly the world is running on different organizations and administration, where we get a training like to try before we join any work or any job, or if we in civil administration or in military. Like these organizations, they first, what they do is they train people, they train soldiers, they train their staff. So first what they do is they provide training. In a similar way, we have seen salah, which is prescribed daily, 5 times a day, and it's repeating and it's refreshing our belief and our faith. What is doing is strengthening our foundation of our faith, and it's reminding of an obedience to Allah, and it's refresh our belief again and again, and brings courage, sincerity. So this is the whole aim of our salah. So what in terms of Islamic point of view, we see this training. Why we do is like to that we see the universe as a creation of Allah, and why we do this all is that like He created us, and we submit ourselves, saying that like He's master and He's our sustainer. He's like if we do any mistakes, and we think like we being His creature, we have to on the day on the life hereafter, we will go back to Him and we will give our accounts what we have done in this world. And we consider this life as a short span. So our worldly life is just a short
short span. And we think this is an opportunity for us to prepare. We take life as a test. So when compared to the other administration, they don't consider for example, like if we see a soldier, he gets training and his aim is to follow a command and get up every day for a training, and they want him to get into a discipline. They don't consider his moral values, so whereas being a Muslim and being in and following Islam, this is very different compared to the administration and the government ones. Here, like we think like we take a command from Allah, we are a slave of Allah, whereas they just want a discipline. They want to create only a discipline. And in administration also, they don't consider like if there's some person is having a pettiness or a God fearness or not, and they just want their work to be done according to the rules and regulations they have. So our viewpoint of Islam is very different compared to the worldly life. So here, like here, the goal is to attain the pleasure of Allah here, and this is main aim of our life, and to get into a to be a noble, and our objective is to be a noble and a sincere slave of Allah with with limited possibilities, and revolving our moral values. I think that's the difference between our life and compared to the life of uh, where the administration and the duties we follow with the government to regulate administration. Jazakallah, I mean, what you explained about certain individuals getting prepared to perform their duties and not, being concerned about what they're doing overall, as long as they do their jobs perfectly. And that's really what most of the trainings and the programs they really teach, and that they're pretty much based on that. As long as the individual is doing their job perfectly, obviously nobody's concerned what they do outside. But Sultana, it's actually quite a common thing now, in terms of even when we talk about working for somebody, the employer wants you to represent their brand at all times, obviously at work and outside work, and they are very much interested, and they are much more basically concerned about you don't bring any bad repute to the firm by whatever you do. And that's exactly what Allah subhanahu wa ta'ala is requiring from us as a believer, isn't it? Yep. That's correct. So, I mean, I'm just reading it, and obviously Maulana has commented and argued very beautifully. But what obviously he's saying is that Allah subhanahu wa ta'ala is not okay with you just doing your job properly, as in your obligations. He actually this training program is actually aimed at changing you as a person. It's not just basically it helps you to be regular in your prayers, or it helps you to be much more observant in other parts of your religion. But this entire training program is totally focused on changing individuals, even to the extent the way they think. So, what are your thoughts about that? Maulana says some interesting things by when he's talking about namaz. He says that before you stand for namaz, you have like a checklist of accountability on yourself. Do I have wuzu?
Am I pure? Is there any najasa on my clothes? Am I facing the qibla? All these things. And these are things that only, Allah subhanahu wa ta'ala knows whether you have them or not. So I could, not have wuzu, walk into a masjid, start praying. No one will know. I can carry on praying, right? And but Allah knows. But the fact is that I still, would take care to make sure that my wuzu is, I've done my wuzu and that my clothes don't have any najasa on them. And Maulana asked the question, why? What is driving you to do this? And he says it is because of the fact that your inner self has recognized that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, and Allah subhanahu wa ta'ala knows whether you truly have wuzu or not, basically, or whether you are pure or not at that point, and what you are thinking. So if you can establish this in the area of namaz, basically, and salah, this self accountability, it should act as a training program to establish it in other areas of your life. Where am I earning my money from? When I'm alone, what do I do? Basically, when no one is watching, if I'm walking on the street and I see a 20-pound note basically on the floor, and no one's on the street at that time, it's like midnight basically. Do I pick it up and just pocket it and no one will know, basically? Or do I do what Islam actually obliges me to do with it, basically, at that time? Which is, okay, try and find the owner. If you can't find the owner, then give it away, basically, or whatever the rules are. I don't know the technical details, but I know that you can't just pocket something you find on the street just like that, basically. So, things like that. So again, it's to build that accountability within the person himself, such that his personality is such that he is always, conscious of, what his actions are leading to and whether they will be pleasing to Allah, and will they result in his raza or will they result in his ghadab. That's what I understand from this. I understand. Great, Jazakallah. Mubin bhai, I think I can hear Azan in the background, so we'll just take your last comment and then we'll finish, inshallah. What Mulana is saying here is that basically it changes your way of thinking, not just limited to what you think before you do something, but the all round, your thought process, what you are actually worried about, what you are actually planning for, your priorities, your understanding of things, your way of looking at things, and your worries, your basically, it again, whatever is involved in your life, which involves your mind, your thinking process. That's what namaz is directed at, to change the way you think, actually, because until or unless you change your mindset, we say that somebody's brainwashed. Obviously, that's not the aim. The aim is to actually make you, use of your mind, because we do come across, that many good things which become habits, very solid habits. People, they would do, for example, the salah is a very clear example that people pray, including us, and some of us are very punctual in prayers, but what are they doing outside? So it's not about making or turning good deeds into good habits, but it's about changing the way you think, basically. So if you can comment on that. Yes, like we have seen before also, the ibadats, like they want to create the fear of Allah and the pittiness. And besides this, like we have to balance our moral values also, moral virtues also, and we have to balance this, and we have to understand there is this total plan of our life, like what are the scopes, like where we stand.
So we have seen like salah, it builds, it bring consciousness and a fear of Allah, and bring what say, like it asks us to follow the leader. It create a collective life. So if we consider it, it is prepare us for the man's individual and the collective life, and it associates towards how we are in our domestic life, how we are in our civil life, as well as in the political and economic and educational. So it's taking like all aspects of our social life. So if it even covers from our think of like from our life, from our home to society, from our like our daily life, where we are sitting, from our get to sleeping, eating, getting off your dining table, sitting, and how we handle our kids. So from our social life towards the life outside, like outside life as well, like where including like our workplace, for soldiers like in their battlefield, and for people like who are in administration, it gives them like the whole life, the Islam gives the moral principles, how we have to follow, like wherever we are, if we are sitting in judgments in supreme courts, all affairs of life are covered here. So it gives consciousness, and it brings us it takes away from like selfishness and desires and interest, and it brings to a moral moral life of Islam. So this is a it brings in a humans, in a man, a system of life where all uh, which is good to be followed, and it tries to free from evil. This is what what Salah and what mainly Islam wants us to inherit ourselves and change our moral values. So I think this is the moral Salah, and the ibadahs want to create in a man the moral principles of Islam, I think. Beautifully covered all the areas really, which involves some sort of cognitive process. And after all, human beings are gifted with wisdom and the ability to think and basically make decisions. That they're basically rational beings, and that is indeed the reason why right, yeah. So just purely based on that reason, because obviously Allah subhanahu wa ta'ala has created man and he knows all the ways his mind would work. We have been presented with so many different kinds of rationales in the Quran and logics and all the things basically which the human mind can think of. They have been presented solely for the reason that human beings, they are creatures who think basically. And until or unless really, like you all explained, that thought process, that mindset is changed, and it is basically until your mind and your heart, they become Muslim, it's not possible for you to be a true believer really, because I'll just really, when for example, even at the point of dying, that, I mean, it must be some sort of really a blessing to, and we heard all the hadiths that only very blessed people will be able to recite the kalima even at the point of dying, because until or unless it's something which is embedded in your mind, at that point you would be very much easily distracted by obviously all the hardship and all the other worries that would
would be presented to you by the shaitan. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to really become believers by our hearts and our minds, not just by our tongues, really, because that is the true purpose of being a Muslim, to surrender your everything, your soul, your heart, and your mind, and to basically live your life thinking of Allah subhanahu wa ta'ala. So jazakallah both of you for joining us from work. Allah subhanahu wa ta'ala bless you immensely. And Sultan, if you can just do the dua, you'll finish. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakallah khair. Inshallah, we will be back next week, Thursday, inshallah. So till then, assalamu alaikum and take care. Okay, jazakallah, all of you for joining us, inshallah. We'll be back tomorrow as usual. In the